رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سيئات اعمالنا۔ حضرات محترم، آج کی سورت آل عمران ہے۔ سورت آل عمران میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ بہت قیمتی سورت ہے اور یہ ان 2 سورتوں میں سے ہے کہ جن 2 سورتوں کے متعلق آتا ہے کہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گے کہ گویا 2 سائبان ہوں۔ جب کوئی چیز نہ ہو اور پھر کوئی سائبان میسر آ جائے، بڑی قیمتی بات ہوتی ہے۔ اور گویا اس طرح کے جیسے 2 بادل ہوں، یا فرمایا اس طرح کے صفیں، پرندوں کی صفیں ہوں، اس انداز سے آئیں گے۔ اور یہ ان 7 صورتوں میں سے ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ جو ان کا علم حاصل کر لے ایک بڑا عالم تصور کیا جاتا تھا۔ اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم بات ذکر کی ہے کہ قرآن پاک میں 2 قسم کی آیات ملیں گے۔ ایک وہ آیات ہیں جو اپنے معنی و مفہوم میں بالکل واضح ہیں اور سمجھدار آدمیوں کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ ایک وہ آیات ہیں کہ جن کے 2 مطلب بن سکتے ہوں گے، اصلاً ایک مطلب ہے، لیکن بعض کج فہم لوگ ہوں گے وہ انہی آیات میں سے اپنے لیے گمراہی کشید کریں گے۔ اس لیے علوم القرآن پر لکھی گئی کتابوں کے اندر وضاحت موجود ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ جو آیات بالکل واضح ہوتی ہیں اور بڑی محکم ہوتی ہیں، ان آیات کی روشنی میں ان آیات کا مفہوم رکھا جائے گا۔ اگر ان کے لیے علیحدہ مفہوم رکھیں گے تو گمراہی کا خدشہ ہوگا۔ اس لیے جب کسی ایک آیت سے مسئلہ ثابت کر رہے ہوں تو دیگر قرآن مجید کی آیات کو بھی سامنے رکھیں۔ اسی لیے اس کے بعد کہا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ دعا کیا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے میرے پروردگار، ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، بس جب ہدایت دے دی ہے اب نہ ٹیڑھا ہونے دینا، بڑا کرم کر دیا تو نے ہم پہ۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہیں، ابتدائی دور میں اسلام لے کر آئے، اور جس وقت وہ اسلام لے کر آئے تو وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وہی آتی تو کبھی لکھوا لیا کرتے، یعنی کاتب وحی میں۔ جس وقت وہ حبشہ گئے ہجرت کر کے تو وہیں پر عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ کیسی عجیب بات ہے، آپ اندازہ لگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ بس اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب تو میں بخشایا جاؤں گا، کہنا یا اللہ تو مجھے ہدایت پہ قائم رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ دائیں بائیں کہیں خرابی پیدا ہو جائے، موت کے وقت بھی کلمہ ہی نصیب ہو بس۔ یہی وجہ ہے کہ جنازے کے اندر جب جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس کے بعد بتایا کہ 5 چیزوں میں آزمائش ہو رہی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک گھیل تماشا، ایک دھوکہ، تو وہ کن چیزوں میں دھوکہ ہے؟ فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ 5 چیزیں ہیں جن کے وہ دنیا کی زندگی قرار دیا گیا ہے، وہی انسانوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہیں، اور جو چیز خوبصورت بنا دی گئی اس میں آزمائش ہے۔ اس میں فرمایا عورتوں کی طرف رغبت کرنا۔ سنتے جائیے اور نوٹ کرتے جائیے اس کو کہ اس کے اندر آزمائش ہو رہی ہے۔ عورتوں کی طرف رغبت کرنا، بیٹوں کا ہونا، اولاد زیادہ ہونا اچھی، اور اس میں بیٹے ہونا 2 4 5 اللہ نے عطا فرمائے، لیکن بندہ نہیں ہے سوچتا، پھر وہ ایسے ہی چوڑا ہو جاتا ہے، میری اولاد ہے جی، میرے بچے ہیں جی۔ اس کے بعد مال و دولت،
مال و دولت اس کا ششکا ہی الگ ہوتا ہے. نئی گاڑی لے کے جس وقت گھر سے باہر نکلتے ہیں اس کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے. فرمایا یہ مال و دولت دکھلاوے کا سبب بن جاتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا سبب بن جاتا ہے. مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے یہاں پہ. کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ فرعون کو پیسہ نہ دیتا تو وہ یہ کہتا کہ انا ربکم الاعلی. اس کا مطلب یہ آزمائش ہے، اور اس آزمائش کے اندر فرعون کی روش پہ نہیں چلنا. اس آزمائش میں سلیمان علیہ السلام کی روش پہ چلنا ہے، جن کی بادشاہت اتنی وسیع تھی کہ جنوں کو بھی اللہ رب العزت نے ان کے تابع کیا ہوا تھا. اس کے بعد جانور، مال مویشی، کیونکہ اکثر دنیا کا جو حصہ ہے نا وہ آج بھی دیہی علاقہ ہے، وہاں یا فصلیں یا جانور رکھے جاتے ہیں. ڈیری فارمنگ بہت زیادہ ہے اور دنیا کے اندر ایک قیمتی سمجھی جانے والی چیز ہے. تو اس لیے کہا اس کے اندر بھی آزمائش ہے، اور اسی طرح کھیتیوں کے اندر بھی آزمائش. آپ چلے جائیں یہاں پہ سندھ کے علاقے کی طرف، یہاں اپنی جائیداد تقسیم نہ کرنے کا بہانہ یہ رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے بچیوں کی شادی قرآن سے کر دیتے ہیں. تصور کر سکتے ہیں آپ؟ قرآن دیتے ہیں اور اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں کہ جیسے خاوند کو ساری زندگی خدمت عورت پہ لازم ہے، اسی طرح بس اب تو قرآن پڑھتی رہو اور کوئی کام نہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے اس غیر فطرتی زندگی کی کہ اتنی بڑی جو جائیداد ہے اب کیا تقسیم کریں گے ہم اس کو. اس لیے بہت بڑی آزمائش ہے. اس کے بعد ایمان والوں کی خصلتیں بیان کی کہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے استغفار کرنے والے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ اہل علم میں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں. اس کے بعد ایک آیت ہے، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. انڈیا کے اندر 1950 کے قریب ایک صاحب جو ہندو تھے، وہ سکول پڑھتے تھے. سکول میں ایک مسلمان استاد تھا، انہوں نے ان کو کچھ نہ کچھ چھوٹے چھوٹے رسالے دینے کے پڑھ لیا کرو. اب وہ کہتے ہیں جب میں نے پڑھا تو اس میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. وہ نا خدا کو ایشور کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں نے جب یہ پڑھا نا کہ اللہ کے نزدیک یعنی ایشور، انہوں نے اپنے خیال میں پڑھا. انہوں نے کہا یہ سارے جتنے دنیا کے دھیان ہیں ان میں کوئی اللہ کو نہیں پسند ہے، صرف اسلام پسند ہے. وہ اسلام کیا؟ اور کہنے لگے استاد صلی اللہ دکھائیں مجھے کہ کیا اسلام ہے، اور یہ آیت صرف ان کی ہدایت کا سبب بنے. اب وہ مسلمان ہو گئے، لوگ ان کے پیچھے پیچھے. یہ بھاگ کے حیدرآباد دکن چلے گئے، وہاں سے سعودیہ گئے اور وہاں جا کے اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، وہاں پہ پڑھنے لگ پڑے. پھر وہاں پہ پڑھے، پھر مصر چلے گئے، وہاں پہ پڑھے، پھر واپس آئے، پھر مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور وہاں کی سب سے بڑی یونیورسٹی جس کے اندر صرف گریجویشن کر لیں تو بہت بڑا نام ہوتا ہے جی، فاضل مدینہ یونیورسٹی. وہاں پر حدیث کے شعبے میں گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کام لیا کہ انہوں نے تمام احادیث کو جو صحیح احادیث تھی ان کو اکٹھا کیا. 19 جلدوں میں وہ چھپی الجامع الکامل کے نام سے. وہ کون تھے؟ پہلے ہندو. مسلمان کب ہوئے؟ اس ایک لفظ کو پڑھ کے ان الدین عند اللہ الاسلام. اور وہ جو پہلے ہندو تھا اس آیت کو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی توفیق دی، اس قدر بلندی دی کہ وہ اس شعبے کے سربراہ رہے. وہ کون؟ جو سابقہ ہندو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں اکٹھی کرنے والا بن گیا. یہ آیت میں اتنی قوت اور طاقت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کے بعد ایک واقعہ ہے. واقعہ یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ وفد آ رہے تھے، اپنی آ کے بات کرتے جی یہ ہمارا اس علاقے سے آئے ہیں، یہ ہمارے اشکالات ہیں، یہ سوالات ہیں، آپ اپنی دعوت پیش کیجئے. اور نیگوشیشن کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا. انہی میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آ گیا. وہ بڑا علاقہ تھا، اس میں سے چند افراد آ گئے، 100 سے کچھ کم افراد تھے. وہ آ گئے، ان میں 14 افراد جو جیسے چودھری ہوتے ہیں، جیسے بڑے ہوتے ہیں، ان کے وہ اس وفد میں سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور آ کے گفتگو کرنے لگے. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں اور وہ آئے اس مقصد کے لیے ہیں کہ دنیا کے اندر جو گناہ کی زندگی بسر کر رہا ہے ابن آدم اس کو ختم کر دیں، کفارے کے عقیدے کے لیے آئے. اب یہ بڑی عجیب بات ہے، وہ اللہ کے نبی ہوں اور انہوں نے ان کو خدا کا بیٹا قرار دیا ہو.
اس بات کی وضاحت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی کتنے رکوع سے سورۃ آل عمران کے نازل فرمائے اور بتایا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کہاں سے آئے تھے، تمہارا عقیدہ کہاں سے ہے، یہ غلط ہے۔ اور کہا کہ عمران جو تھے ان کی بیوی، وہ تاریخ میں نام آتا ہے حنہ، ان دونوں نے بیٹھ کے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے تو میں تیرے رستے میں وقف کر دوں گا۔ تو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تو وہ بیٹی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ یا اللہ میں نے تو بیٹی جنم دے دیا، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ عالم بما وضعت، یہ جو کچھ جنا ہے اللہ کو پتہ ہے، دیا کس نے ہے؟ رب نے دیا ہے۔ اور انہوں نے پھر ان کا نام مریم رکھا علیہ السلام۔ اور اب انہوں نے کہا جی یا اللہ اب ہم نے چونکہ تیرے رستے میں وقف کیا تھا تو اس طرح ہے کہ ابھی تیرے رستے میں ہی وقف ہے۔ اور جو بیت المقدس تھا اس کا ایک حصہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے جیسے کوئی یہاں پہ کمرے بنے ہوتے ہیں نا، اس انداز سے آپ کا یہاں پہ یہ کمرہ بنا ہوا، یہ کمرہ بنا، اس طرح وہ کمرے بنے ہوتے تھے، اور یہاں پر بیٹھ کے وہ عبادت کرنے والے لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے مریم علیہ السلام تھوڑی سی بڑی ہوئی تو ادھر رکھ دیا، انہوں نے کہا آپ ادھر بیٹھیں اور عبادت کریں۔ اب وہ عورت ہے اور وہاں پہ صرف عبادت کر رہی ہیں، تو اب ان کی کفالت کا ذمہ کس نے لینا تھا؟ کیونکہ وہاں پہ بڑے بڑے جو نیک اور صالحین لوگ تھے ان میں ان کے ایک رشتہ دار بھی تھے اور باقی بھی بڑے نیک لوگ تھے اس وقت۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ خاص ہوئی ہے عبادت کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گویا اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہوگا۔ تو اب وہ بحث شروع ہو گئی، انہوں نے کہا جی ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم علیہ السلام کی نا کفالت کرے گا؟ اور انہوں نے کہا اس طرح کرے، وہ تورات سے نا ہم اپنا لکھا کرتے تھے، جس قلم سے تورات لکھا کرتے تھے نا، تو وہ اس طرح کرتے ہیں، وہ جو پانی بہہ رہا ہوگا نا تو اس کے اندر اس قلم کو ڈال دیتے ہیں، اگر فلو کے ساتھ قلم آگے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ جو ہے وہ ان کی کفالت کرے، اور جو فلو میں رک گیا، دیکھیں پانی بہہ رہا ہو، ایک ہلکا سا قلم پھینک دیا جائے تو وہ تو بہہ جائے گا، کہا جو رک گیا اس کا مطلب رب چاہتا ہے کہ اب یہ اس عظیم و بچی کی خدمت کرے گا۔ اب انہوں نے اسے پھینک دیا تو زکریا علیہ السلام کا قلم رک گیا، اور پھر لوگ اطمینان میں آ گئے، انہوں نے کہا یہ ریلیٹیو بھی ہیں ان کے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چناؤ بھی ہو گیا۔ انہوں نے ان کی خدمت کرنی شروع کر دی، کھانے کے وقت میں کھانا لے کے جاتے، ایک دن اندر گئے، جا کے دیکھا کہ یہ موسم تو ہے نہیں، جیسے گرمیوں کے اندر سردیوں کے پھل ہوں، سردیوں کے اندر گرمیوں کے پھل ہوں، وہ کون سا کچھ اسٹوریج کا کام تھا، وہ تر و تازہ پھل دیکھ کے کہنے لگے انا لکی ہاذا، یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، ہیں وہ اللہ کے نبی، لیکن ایک دفعہ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہاں؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جو ایمان ہوتا ہے نا انسان کا، ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ انسان کے ایمان کو کیسا مضبوط کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی موقع تھا کہ یہ پلٹے، واپس آئے، نماز اختیار کی، نماز شروع کی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی شروع کرتے۔ کہنے لگے یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سر کے بال بالکل سفید ہو گئے ہیں، بیوی میری بانجھ ہے، مجھے اللہ تو اولاد عطا فرما دے۔ تو ابھی وہ بات کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی کہ نام بھی ہم نے رکھ دیا، پہلا یہ نام بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا تو اب یہ ہم آپ کو عطا فرما دیں گے، اور یہ ایسے ہوں گے کہ جو ان کو شریعت ملے گی، اس بچی کو ایک بچہ اور عطا ہوگا کہ یہ جو یحییٰ علیہ السلام ہے یہ تصدیق کرنے والے ہوں گے اس کے بچے کے۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام جو ہے ان کو حکم ہوا کہ آپ سائڈ پہ چلے جائیں، وہاں پہ اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام عطا کر دیں۔ اب وہ عیسیٰ علیہ السلام عطا ہو گئے اور یہ گود میں لیے ہوئے، تو اب یہ حکم ہوا کہ آپ چلیں، اب اپنی قوم کی طرف آئیں۔ وہ کہنے لگے یہ بچہ کہاں سے ہے، تیری تو شادی کوئی نہیں ہوئی ابھی تک۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا آپ نے خاموش رہنا، آپ نے کچھ نہیں بولنا، بس اشارہ کر دینا ہے، یہ بچہ خود ہی بولے گا۔ ماں کی گود میں پیدا ہوتے ہی بچہ کیسے بولے گا، کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں آج تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا کی، اتنے چھوٹے سے ماں کی گود میں ہے، تو کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بھی کتاب دی گئی ہے اور نبی بنایا گیا۔ تو اگر ایمان لانا ہوتا تو وہ ایمان لے آتے، لیکن دشمنی اندر چھپی ہوئی تھی۔ اس وقت میں ایک بندہ تھا بڑا ہی بدبخت، اس کو ساؤل بھی کہتے تھے اور اسی کا نام پولوس بھی ہے۔ یہ کہنے لگا کہ ہے یہ یہودی تھا، یہ پیچھے پڑ گیا کہ لو جی یہ کیسے، وہ بچے جب بڑے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام وہ تبلیغ کر رہے ہیں، یہ ان کے خلاف ہو گیا،
حسد کی آگ میں جل رہے ہوتے تھے. یہ یہودیوں کی شروع سے ہی عادت ہے. اس زمانے کا جو بادشاہ ہیروڈس تھا اس کو اس نے برانگیختہ کر دیا. اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دو. انہوں نے کہا اچھا پکڑ کے لے کے وہ پکڑ کے لے گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی. جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لے کے آ رہے ہیں تو ان میں ایک غدار تھا جس کا نام اسخریوتی تھا. یہ اسخریوتی جو تھا یہ بھی آگے بڑا بڑھ کے کہ جناب میں لے کے آیا ہوں, مجھے کوئی انعام و اکرام ملے گا. انعام و اکرام کیا ملنا تھا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی پکڑ ہونے لگی. اب یہ لے کے آ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے اوپر چلے گئے اور اس اسخریوتی کی شکل جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی. مل گئی کہ نہیں سزا اس شخص کو؟ تو جب وہ آگے لے کے گئے انہوں نے سمجھا کہ یہ وہ کہے میں نہیں ہوں. کہا یہ تو ہی ہے, اس کی شکل جو بن گئی ہوئی ہے. تو اب اس کو انہوں نے صلیب دے دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے تمام انسانوں کے اس گناہ کا کفارہ دے دیا ہے جو آدم علیہ السلام نے جنت میں وہ جو شجر کے قریب چلے گئے تھے تو وہی ان کی اولاد میں انہیریٹڈلی یعنی ان کی وراثتی طور پہ ایسے جسم سے جینس منتقل ہوتے ہیں, گناہ بھی منتقل ہوتا گیا تھا, اس لیے ساری اولاد آدم جو ہے وہ گناہ گار تھی. اب یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفارہ ہو گیا. اب یہ عجیب و غریب قسم کا عقیدہ بنا دی اور کہنے لگے کہ یہ کیوں عیسیٰ علیہ السلام کا کفارہ دیا؟ کہنے لگے یہ خدا کے بیٹے ہیں نا. اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کیوں بیٹے ہیں, کوئی وجہ سبب کیا دلیل ہے؟ کہنے لگے جی ان کے باپ بھی کوئی نہیں ہے تو بیٹے ہوئے, پھر یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کریں, ان کی تو ماں بھی کوئی نہیں تھی. کیسا واضح قسم کا جواب دیا. تو اس لیے اس کو پنجابی میں ہم لوگ نہیں جب کوئی ایسی بات کر رہے تو اس کو گہری بات نہیں کرتے, کوئی موٹے سا جواب دیتے. کیا کہتے ہیں اس کو جھٹکا سا جواب دے دیا, بالکل سادہ الفاظ میں بات کر دی. کہا کہ اگر اس وجہ سے ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہو تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ نا. پھر اللہ نے وضاحت کی وہ آدم علیہ السلام بھی کلمہ کن سے بنے ہیں, یہ بھی کلمہ کن سے آئے ہیں. اور اس سے پہلے زکریا علیہ السلام کو کے بھی الفاظ ادا کروا دیے کہ میں بڑا بوڑھا ہو چکا ہوں, اتنا شدید بوڑھا ہو چکا ہوں کہ سر کے بال سارے سفید ہو چکے ہیں, بیوی بانجھ ہو چکی ہے, ممکن ہی نہیں ہے اولاد. تو جب اللہ ان کو عطا فرما سکتا ہے تو ان کو کیوں نہیں عطا فرما سکتا؟ اور یہ جو عطا کیے ہیں تو اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو اپنے آباء و اجداد میں سمجھو کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بنایا. اب یہ باتیں ساری کی ساری اس کے اندر نازل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائیں. وہ وفد ماننے کے لیے تیار نہ ہوا, اندر سے مان چکا تھا. اور جب ڈھیٹ بن گئے انتہا کے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اپنی اولادیں اور گھر والے اور سب لے کے مال و اسباب لے کے ایک کھلے میدان میں آ جاؤ, اور تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں. ثم نبتہل, پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر. آپشن دے دی. اب جب یہ آپشن دے دی تو اب وہ کہنے لگے ٹھہر جائیں جناب, ہم ذرا گھر جا کے مشورہ نہ کر لیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑے ہی شفیق تھے, پتہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ گیا تھا نا کہ یہ بس بھاگنا چاہتے ہیں. کچھ نہیں کہا, چل جاؤ. اس موقع کے اوپر ایک حدیث ہے ترمذی شریف میں کہ نبی علیہ السلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے, زوجہ محترمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس امت کی ماں ہے. اور آیت نمبر 33 سورت نمبر 33 بڑی آسان سی ہے, سورت نمبر 33 آیت نمبر بھی 33, اس میں تمام ازواج مطہرات کو اہل بیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب میں قرآن کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو, تو جس کو اللہ تعالیٰ اہل بیت کہہ دیں تو اس کو ہم نکال سکتے ہیں اہل بیت میں سے کبھی؟ اچھا, اب ہوا یہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے, ان کو کہا آپ بھی آ جائیں. اصول کی بات یہ ہوتی ہے کہ بیٹی جو ہے جب بیاہی جائے تو پھر وہ اہل و عیال میں, تو اس طرح تو نہیں نہ آتی کہ جیسے آپ کو کسی کو بلاتے ہیں اہل و عیال کے ساتھ تو وہ بیٹی کسی اگلے گھر سے تو نہیں آتی نا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چادر تان لی اور اللہ سے دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت میں یہ بھی شامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا. اب جب یہ چادر ایسے تان لی تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی میں اندر آ جاؤں, اور میں انتی علی مکانک, آپ تو اپنے مقام پر قائم ہیں, یعنی آپ کو تو اہل بیت میں اللہ نے شمار کر دیا ہے, تو ان کے لیے تو اب دعا ہونے لگی تھی.
تو اس لیے اس بات سے دلیل لیتے ہیں کہ جی اس موقع کے اوپر بیٹوں کا کہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت تو کوئی بیٹے نہیں تھے کہ بیٹے لے کے آنے ہیں، تو اس لیے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے دعا کی تھی۔ تو ہاں بالکل وہ اہل بیت میں ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہے، ہم تو ان کی جوتی کی خاک برابر بھی کوئی نہیں ہے، لیکن ایسا نہ کرو کہ قرآن مجید کی آیت کو جھٹلاتے ہوئے تو ازواج مطہرات کو اہل بیت میں سے نکال دو، ایسا نہ کرو بھائی۔ کل قیامت کے دن اللہ کا جواب نہیں دینا کہ اللہ کہیں کہ میں نے جن کو کہا ہے تم کون ہوتے ہو نکالنے والے ان کو۔ اب اس کے بعد یہ بات ہوئی، وہ کہنے لگے جی ہم تو نہیں یہ مباہلہ کر سکتے، تھوڑی دیر بعد آگے کہنے لگے جی ہم نے مشورے میں طے کیا ہے کہ ہم اسلام تو قبول نہیں کریں گے، لیکن گھر وہاں جا کے تو کچھ جو ہے وہ جزیہ وغیرہ کچھ دے دیں گے آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے، اور پھر ایک اصول ذکر کیا گیا کہ جب کبھی کسی سے گفتگو کرو تو اس میں جو کامن پوائنٹس ہوتے ہیں نا جن میں دونوں کا اتفاق ہوتا ہے وہاں سے آغاز کیا کرو۔ ہمارے ہاں بعض افراد ہوتے ہیں جب کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا مکالمہ شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے ہی وہ بات شروع کرتے ہیں کہ جس میں اختلاف ہوتا، لڑائی وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ مجلس کے اصول ذکر کیے گئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان اہل کتاب سے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ ہے عیسائیوں چلو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بات تو مشترک ہے کہ تمہارے آباء و اجداد بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، چلو اس بات سے آغاز کر لیتے ہیں، آگے بات چلتے ہیں، پھر وہ جو اختلافات ہوں گے ان کو حل کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں۔ اتفاق سے آغاز کریں، جب کام ہی اختلاف سے شروع کریں گے تو لڑائی تو ہونی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اہل کتاب کے بارے میں ایک تصور بن گیا کہ یہ تو ہے ہی برے، اس کو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، لیسوا سواء من اہل الکتاب، سارے کے سارے اہل کتاب برے تو نہیں ہیں، ان میں بڑے بڑے اچھے ہیں۔ اور پھر ان اچھوں میں ایک ایسی بات ذکر کی کہ ہمارے جتنے کاروباری افراد ہیں کبھی دیکھتے ہیں نا کہ ان کے پیسے رک جاتے ہیں، وہ دیتے نہیں اگلے، تو یہ ایک بات اس میں ذکر کی، کہا کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو 1 دینار دے دینا، آپ اس کے سدا کھڑے رہیں، تقاضا کرتے رہیں پھر ہی آپ کو ملتا ہے، ورنہ وہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، کہتے ہیں ان تو کچھ چوانی دے دی ہے نا تو یہ کو واپس نہیں چلبنے، کرتے ہیں نا یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ذکر کیا ما دمت علیہ قائما۔ مفسر عبدالسلام بھٹوی صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، اکثر لوگ ان سے ملاقات بھی ہے، درس بھی سنے ہوئے ہیں، کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے، وہ اس موقع کے اوپر ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بڑا تاجر تھا، اس نے مجھے آ کے اپنا تجربہ بتایا، کہتے ہیں یہ جب میں نے آیت پڑھی نا تو میں اس آیت میں اشارہ ہے کہ اگر پیسے نہ مل رہے ہوں تو اس بندے کے پاس متواتر جاتے رہے، لڑے نہیں، بس جاتے رہیں، تھوڑی دیر جا کے تقاضا کر لیں، پھر تقاضا کر لیں، لیکن اتنے نرم لہجے سے کریں کہ دوبارہ جانے جو رہ جائیں۔ ہم غصے میں آ جاتے ہیں، اور دینے پیسے کے نہیں دینے میرے، تو انہوں میں چھٹنا نہیں، ایسا نہیں، وہ کہتے ہیں بس تقاضا کرتے ہیں، الا ما دمت علیہ قائما، ہلکا ہلکا تقاضا کرتے رہے، کہتے ہیں میرا آج تک پیسہ کوئی نہیں مرا، میں نے اس آیت کی روشنی میں یہ سمجھ لیا، اور یہاں نہیں مرتے، اتنی محنت سے مال کمایا ہوتا ہے، کوئی ادھر لے کے بھاگ جاتا ہے، کوئی ادھر لے کے بھاگ جاتا ہے، کہتے ہیں اس میں ہماری ایک غلطی ہوتی ہے، ہم اسے لڑ ہی پڑتے ہیں، لڑے نہیں، بس کہتے رہے ہلکا ہلکا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 کے اندر بتایا کہ تمام جتنے نبی آئے ہم نے ان سے وعدہ لیا کہ اب وہ آخری نبی اگر آپ کے پاس زندگی میں آ گئے آپ سب کے سب ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ کہتے ہیں ہر نبی نے اس وقت اللہ تعالیٰ نے پوچھا اقررتم، آپ اقرار کرتے ہیں اس بات کا، وعدہ کرتے ہیں؟ تو سارے نبیوں نے کہا جی ہم اقرارنا، جی ہم یہ وقت کرتے۔ آپ اندازہ لگائیں جو ابتدا سے لے کے نوح علیہ السلام بھی دونوں میں آتے ہیں نا، تو نوح علیہ السلام سے بھی لیا، ابراہیم علیہ السلام سے بھی لیا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لیا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی لیا ہوگا، کتنی شان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ ان کے زمانے میں آ جاتے تو یہ ان کی شریعت سارے کے سارے مانتے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کرم کیا کہ ہمیں بن مانگے ہی ان کی شریعت عطا فرما دے، امتی بنا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا شکر ادا کرے یقین مانے کم ہے کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، جو اپنے امتیوں کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دیکھا خوش ہیں رسول اللہ سے، کہنے لگی میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، عائشہ رضی اللہ عنہ بڑا خوش ہوئی، کہا آپ کو خوشی ہوئی؟ کہا مجھے کیوں خوشی نہ ہو، تو سرکار دعا کریں، میں کیوں خوش نہ ہوں؟ کہا میں اپنی امت کے لیے روزانہ یہ دعا کرتا ہوں۔ تو امت میں ہم آتے ہیں کہ نہیں آتا؟ تو پھر جب آپ کسی اور امتی کو تکلیف دیتے ہیں، پھر آپ اپنے نبی کی امتی کو تکلیف دے رہے ہیں۔
کل قیامت کے دن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پہ ہوں گے نا، اور نامہ اعمال میں پڑھا جا رہا ہو اس نے اس کو چپیڑ ماری تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اٹھ کے آ جائیں، وہ میرے امتی کو تو کون ہوتا تھپڑ مارنے والا، پھر کی کریں گے، اسے پھنس جائیں گے، میرے امتی سے تم نے کیوں اتنے سخت لفظ بولے، تم اس کے سامنے کیوں اکڑ گئے، تمہاری کیا اوقات تھی، میرا امتی تھا، کہتے ہیں نا اے میرا ہے بندہ، اے میرا فلاں ہے، میری نسبت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بڑی بات ہے ہم اللہ کے بندے ہیں، سب سے بڑی نسبت تو یہ ہے۔ اس کے بعد کہا کہ تم جو شرک کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، تم ساری دنیا کا سارا مال کل قیامت کے دن رب کو دے کے چھوٹنا چاہو تو تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کے بعد کہا اللہ کے رستے میں وہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، وہ نہ خرچ کرو کہ جو تم نے ردی سمجھا ہوا ہے، کہتے ہیں یار سٹ بھی دینی ہے تو کم علی نو دے دو، شاہ وہ خراب ہی نہ ہو جائے، یہ خراب ہی نہ ہو جائے تو پھر کم علی نو دینا، نہیں بھائی ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اور بچے جو چھوٹے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں ان کو کھانا پورا نہیں دیا جاتا، میں نے کہا بھائی آپ اس کو کھانا کیوں نہیں دے رہے پورا، کہنے کہ جی انہوں ہضم کوئی نہیں ہوتا، میں نے کہا واقعی ہو سکتا ہے نہ ہضم ہوتا، آپ کے بچے کو کیوں ہضم ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو روٹین سے کھلایا ہے، اس کو بھی تو روٹین سے کوئی اچھی چیز کھلائیں، اس کا بھی معدہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ جو کل قیامت کے دن جا کے گئے کہ یہ آیت پڑھتا تھا، ہر روزوں میں پڑھتا تھا، چوتھے پارے کی پہلی آیت تھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کوئی شخص نیکی کو پہنچ نہیں تم لوگ سکتے کہ جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، وہ چیز نہ رب کے راستے میں خرچ کرو، تو جو خراب ہونے لگتی تھی تم اللہ کے راستے میں دینے لگ پڑتے۔ دل کو دیکھیں کہ اپنا اللہ کے سامنے پیش کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور فرقہ فرقہ نہ ہو جایا کرو۔ اب اس میں ہمارے ایک استاد محترم تھے لاہور میں، انہوں نے بڑا خوبصورت انہوں نے کہا رسی جو ہوتی ہے جیسے وہ لٹک رہی ہوتی ہے نا اوپر سے، اس رسی کو کسی بھی جگہ سے پکڑ لیں، پکڑیں اس رسی کو، آپ رسی سے لٹکے ہوئے، آپ سمجھیے گا، رسی سے لٹکے ہوئے کسی بندے کی ٹانگ پکڑ لیں تو آپ، وہ بندہ چھوٹا تو آپ بھی چھوٹ جائیں گے، تو آپ اتنا اعتماد تو نہ کریں کسی بندے کے اوپر کہ جو اس نے کہہ دیا بس وہی حق سچ ہے، اس سے کم از کم دلیل تو پوچھ لیں کہ رسی جو آسمان سے آئی ہے اللہ کا قرآن ہے، اس کی دلیل تو پوچھ لیں، براہ راست اس کو پکڑیے نا۔ اگر اس کا مسئلہ غلط ہوا تو آپ بھی نیچے چلے جائیں گے، نقصان ہو جائے گا، اس لیے علماء سے مسائل تو پوچھیں لیکن ساتھ یہ پوچھیں بھائی کو دلیل بھی دے دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کچھ لوگوں کے چہرے بڑے سفید ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے بڑے کالے ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں فرما دے۔ اور پھر فرمایا بنی اسرائیل کو تمام جہانوں میں فضیلت دی تھی، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہیں تمام جہانوں میں فضیلت دی ہے، اس لیے کہ تم لوگ وہ ہو کہ جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک خاص جملہ اٹس نن آف مائی بزنس، جڑا جتھے لگا لگا رہن دیو، مینوں کی لگے، اینوں نہیں پتا، اینوں اگے ساریاں گلاں پتہ نے، اے کیوں نہیں پتا دین، نہ 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 نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا کچھ پتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی تبلیغ کرتے تھے۔ اور نبی کو نبی کیوں کہتے ہیں؟ نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خبر دی ہے، تو ہم ان کے رستے پہ چلنے والے ہیں، اس لیے تبلیغ کریں گے تو خیر امت کہلائیں گے، اور اگر تبلیغ سے پیچھے ہٹ جائیں گے پھر خیر امت کوئی نہیں کہلائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت پورا تفصیل سے کوئی 4-5 رکوع تفصیل سے غزوہ احد کا واقعہ ذکر کیا کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور صحابہ میں سے کچھ افراد نے کہا جی باہر نکل کے لڑیں گے، تو جب وہ باہر نکل کے لڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پہ کہا کہ یہاں پہ 50 بندے جو ہیں وہ مقرر کر دیے، کسی صورت میں آپ نے نیچے نہیں آنا۔ اب وہ جنگ شروع ہو گئی، اس جمل رومات سے 50 میں سے 10 بندے 40 نیچے آ گئے، اس وقت کے جب کافر بھاگ گئے تھے تو ان کو اوپر والے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نیچے نہ جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہنے کہ وہ جنگ تک تھا، کہا جنگ تک نہیں تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائیں گے تو نیچے جائیں گے۔ وہ نیچے چلے گئے، اوپر سے جو ہے وہ ختم ہو گیا، ایک شیڑ تھا، اوپر سے تلوار تھی، اوپر سے تیر آ رہے تھے، تو کافر بھاگ گئے تھے۔ اب ان کو پتہ لگا اوپر کوئی نہیں ہے تو وہ پیچھے پلٹ کے ابھی خالد بن ولید جو ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہوئے تھے، یعنی ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پیچھے سے پلٹ کر آئے، ایسا حملہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی زخم آ گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، 70 کے قریب مسلمان وہاں پہ شہید ہو گئے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ان سے مشورہ کیا تھا، باہر جا کے لڑے تھے، اب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب لامحالہ بات ہے، آپ سمجھیں کہ کسی سے مشورہ کریں اور مشورہ وہ غلط ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ مقرر کیا، اس میں سے بھی 40 نیچے آ گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تھوڑے سے خفا ہوئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں ذکر کر کے ان کی مغفرت فرما دی، کہا یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا۔ جگہ جگہ غفور الرحیم اس واقعے کے بعد آ رہا ہے، اس کا کیا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہوا۔ وہ صحابہ ہیں جن کی آنکھوں نے حضور کا دیدار کر لیا، کوئی بندہ پوری دنیا کا مال خرچ کر کے بھی اس کے خاک برابر بھی نہیں ہو سکتا کہ جس آنکھ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دی۔ اچھا، اس موقع کے اوپر ناراض ہو سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جیسے کوئی آپ کو مشورہ دے اور مشورہ غلط ہو جائے کام، تو پھر آپ ساری زندگی کیا کریں گے؟ اس سے کبھی مشورہ نہیں لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 159 میں فرمایا، نرم مزاجی اللہ نے آپ کی بنائی ہے، آپ اگر سخت مزاج ہوتے نا ساری دنیا آپ سے بھاگ جاتی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، لوگ بھاگ جاتے۔ اللہ نے آپ کو بڑا ہی نرم مزاج بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر کہا یہ جو آپ کے صحابہ ہیں نا، آپ نے ان سے ابھی بھی مشورہ کرنا۔ حضور کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وحی الہی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے، لیکن فرمایا نہیں، آپ ان سے مشورہ لیں تاکہ امت کے لیے یہ بات قرار پا جائے کہ کبھی بھی اپنے چھوٹوں کو مشورے سے باہر نہیں کرتے۔ 2 باتیں رہ گئی ہیں، 1 سے 2 منٹ میں ختم کروں گا۔ ہماری اولادیں ہم سے متنفر کیوں ہوئی ہیں؟ ہم ذرا کوئی اچھا فیصلہ کریں، کوئی بات کرنے لگے نا، کوئی گھر لینا ہے، کوئی شادی کا، کوئی بھی کام کرنے لگے نا، ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ بچوں کو کہتے ہیں آپ بیٹا اٹھ کے ذرا باہر چلے جاؤ۔ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ اس کو بیچ میں بٹھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، رب کہہ رہے ہیں ان سے مشورہ کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ کریں۔ جس کو ضرورت نہ ہو، جس کا علم کامل بن چکا ہو، اللہ کی وحی کے تابع ہو، اس کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اس کو کہہ رہے ہیں ان کا مشورہ۔ اس کا مطلب یہ ہمیں اشارہ کیا جا رہا ہے اپنے بچوں کو مت اٹھایا کرو، پھر ان کی تربیت نہیں ہوگی۔ جب تربیت نہیں ہوگی پھر یہی سوچتے رہو گے انہوں نے کی بنے گئے، انہوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کرنا آتا۔ ہم نے پہلے ان کو بچوں کو اٹھانا شروع کر دیا، آرام سکون سے بٹھائیں درمیان۔ اللہ نے آپ کو بصیرت دی ہوئی ہے، آپ نے دنیا دیکھی ہے، اس کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کریں انشاءاللہ۔ اس کے بعد آخری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتوں کے بعد ایک چیز فرمائی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، لوگوں ساروں نے دنیا سے چلے جانا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے جو عمل کرو گے نا وہ سارے کا سارا تمہیں دے دیا جائے گا، اچھا یا برا دے دیا جائے گا۔ اس لیے ایک دن جو گزارتے ہیں، رات کو بیٹھ کے ایک دفعہ سوچا کریں، اس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ بیٹھ کے سوچا کریں سارا دن میں نے کیا کیا، حقوق العباد میں سے کیا کیا ہے، اور حقوق اللہ میں سے کیا کیا، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنا قرآن پڑھا ہے، لوگوں سے کیا بات کی ہے، کوئی صدقہ و خیرات کیا کہ نہیں، کسی کی تیمارداری کی نہیں کی، کوئی جنازہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ یہ ساری باتیں سوچ کے رات کو سویا کریں، اور پھر اس لمحے پھر آپ ضرور کہتے ہوں گے اے اللہ آئندہ جو غلطیوں یہ نہیں کروں گا، تو یہی کلمہ کہلوانا چاہتے ہیں۔ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جنت میں داخل ہو گیا، اس داخل ہونے سے پہلے جہنم سے بھی بچ گیا، فقط فاز، یہ ہے کامیاب۔ اور ایسے بندے نہ بننا کہ جو کریڈٹ کی جنگ لڑتے ہوں، کام کچھ نہیں کیا۔ فرمایا یحبون، وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس کام میں کہ جو انہوں نے کیا ہی کوئی نہیں، کام کسی نے کیا، ایسے چودھری بن میں کرا ایسی چیز، اب میں انہوں نے مشورہ دیتا سے کام ہوا، وہ کیوں کرتے ہو؟ ایسے نہ کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے اوپر ختم کیا کہ یہ جنت ہے جو تمہارے نیک اعمال پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ ہم کسی کو مہمان بنے نا، میزبان بنے نا، تو پھر ہم اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں۔ فرمایا نزولاً، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میزبان ہوگا۔ تو جب رب میزبان ہوگا اور یہ مہمان ہوں گے انشاءاللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ان کی مہمانی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب اسی طرح محبت سے جنت میں اکٹھا فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نسلوں پہ بھی رحم فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔